السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تو اللہ ہے، جس مہینے میں چاہے قرآن نازل کر سکتا تھا، تورات نازل کر سکتا تھا، انجیل نازل کر سکتا تھا، زبور نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے خاص طور پر رمضان ہی کا انتخاب کیوں فرمایا؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے، کیا اس میں حکمت ہے؟ اگر ہم غور کریں، اللہ جل جلالہ امن والہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تمام کے لیے محترم، مقدس، متبرک بنایا تھا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پر اے ایمان والو روزہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پتہ چلا رمضان المبارک کا روزہ فرض تھا، یہ ظاہری تفسیر ہے۔ محققین یہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ پچھلی امتوں کے لیے روزہ فرض نہیں تھا، صرف امت محمدیہ ہی کے لیے فرض تھا۔ پہلے زمانے میں رمضان مبارک کا مہینہ تھا، لیکن انبیاء اس کے قدردان تھے، صرف مقربین تھے، ابرار تھے، انبیاء علیہم السلام کے خاندان والے تھے جو اس کے قدر کرتے تھے، ورنہ اس آیت سے مراد محرم کی عاشورے کا روزہ، 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے عاشورے کا روزہ، یہ تمام انبیاء پر فرض رہا ہے، تمام انبیاء کی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ الغرض، لیکن روزوں کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کا مقصد تقوی پیدا کرنا۔ جب تقوی روزوں سے پیدا ہوا تو تقوی والی باتیں، تقوی والی صفاتیں، تقوی والا مزاج جب بندے کا بن جاتا ہے تبھی جا کر بندے کو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن ہی نہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کرتے تھے جو متقی ہوا کرتے تھے۔ اس لیے متقی ہر زمانے میں رہے ہیں، جو کبھی اسلام کو بدلے نہیں، اپنی کتاب کو بدلے نہیں۔ اسی لیے ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا تھے رشتے کے اعتبار سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس بات کو سن کر جو انہوں نے غار حرا میں اقرا کے سلسلے میں آ کر سنایا تھا تو ورقہ نے یوں کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر تشریف لائے تھے، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح، اور کہا کہ آپ کی یہ سچائی اس بات پر مجبور کرے گی کہ آپ لا محالہ دشمنی پر آپ کے دشمن ہو جائے گا پورا زمانہ، اور پورا زمانہ آپ کے اعتبار سے دشمنی کرے گا۔ کس اعتبار سے؟ آپ جو دعوت دیں گے، آپ جو دعوت دیں گے اس دعوت کے اعتبار سے دشمن بن جائیں گے۔ دشمن بننے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن بن کر آپ کو اپنے خاندان سے ہی نکال دیں گے، گاؤں سے ہی نکال دیں گے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہوگا یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے مشیت کے مطابق ہوگا۔ الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ تقوی پیدا فرما کر قرآن کے لیے فاؤنڈیشن، قرآن کے لیے ایک ماحول مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن ٹکے گا تو کہاں ٹکے گا؟ تقوی پر رکے گا، تقوی پر ٹکے گا۔ تقوی کا بیس جہاں پر ہوگا وہیں قرآن رکے گا، اور جہاں پر قرآن تقوی پر رکے گا وہیں تقوی کے ساتھ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے فرمایا آوارہ لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، عیاش لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، آزاد مزاج والے، آزاد طبیعت والے، آزاد خیال والے، آزاد سوچ والے، ان لوگوں کو قرآن سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ بھئی وہ لوگ تو آزاد مزاج والے ہیں۔ آزاد مزاج والوں کا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن جس سمجھداری کو چاہتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ جس کے اندر ہوگا قرآن کے احکام اسے سمجھ میں آئیں گے۔ اور رمضان میں آٹومیٹک اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت پیٹ کنٹرول میں ہوتا ہے سب کنٹرول میں ہو جاتے ہیں، دماغ بھی کنٹرول، سوچ بھی کنٹرول، فکر بھی کنٹرول، جذبات کنٹرول، خیالات کنٹرول۔ پھر قرآنی آیتوں کی تشریح، قرآنی آیتوں کی توضیح ان کو اچھے لگتے ہیں، ان کو بہتر لگتے ہیں، ان کو اس سلسلے میں ایک اعتبار سے یوں سمجھو کہ خوشی ہوتی ہے نیک عمل کرتے کرتے۔ تو قرآن نے اسی لیے فرمایا کہ جس رمضان المبارک کا مہینے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کے لیے کیا۔ 21ویں رمضان کو قرآن نازل ہوا، 6 یا 2 کو تورات، 12 یا 16 کو انجیل، 7 یا 9 کو زبور۔ اس طرح تاریخ میں اختلافات ہیں، لیکن انہی ایام میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ ایام معدودات، بس گنے چنے چند دن روزے ہیں تم لوگوں کے۔ کتنے دن؟ گنے چنے چند دن، کبھی 29، کبھی 30، گنے چنے۔ دیکھتے آج پہلا روزہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے کل، پھر آج پہلی تراویح پڑھے، سحری کریں گے، سحری کے بعد ہم کل روزہ رکھیں گے۔ تو پہلی تراویح جو ہم پڑھ رہے ہیں ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بھئی جلدی بھاگ کر عادت، جلدی نماز پڑھ کے عادت، زندگی بھر کہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مظلوم 2 صورتیں ہیں، تو کون سی؟ انا اعطینٰ بھی قل هو اللہ احد۔ پھرا کو پڑھ اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھتے ہی زبان پر آنے والی صورت کون سی؟
آٹومیٹک وہ. ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب مد ذلہ علی فرماتے ہیں ارے بھائی جو بغیر ارادے کے زبان سے آئے اسے قرات نہ سمجھو، وہ بداہتاً ہے، ارادتاً نہیں ہے. ارادتاً جب بندہ پڑھے گا تو اسے صورت اور اسے قرات کہا کرتے ہیں، اور یہاں ارادتاً نہیں. الحمدللہ والضالین آمین بولتے وہ آٹومیٹک ہو، گویا کہ دونوں کے دونوں جڑوے ہو گئے ہیں. سورہ فاتحہ بھی انہیں آتے نا جڑوا ہو گیا، سورہ فاتحہ بھی قل اللہ جڑوے ہو گئے. ارادہ کرنے کی ضرورت کچھ نہیں. والضالین آمین کہتے نہ دینا شروع ہو جاتے آٹومیٹک. یہ حالت ہماری، یہ حالت کے لوگ جب کھڑیں گے تو لامحالہ پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مختلف تکلیف ہوگی، مختلف پریشانی ہوگی. جن کو رکوع کے سجدے کے عادت بالکل جلدی جلدی کر کے ہے، لا محالہ وہ لوگ پریشان ہوں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، ہر سجدے پر اللہ 1500 نیکی دیتے ہیں. قرآن پاک سننے کا ثواب تو الگ، رکوع کے سجدے کا ثواب. میں کہتا ہوں گنتی 1500 کی گنتی مت دیکھو، 1500 نیکیوں کا وزن دیکھو. روپیچ ڈالر بھی روپیچ، اور جو کہتے ہیں دینار وہ بھی روپے ہی ہیں، درہم وہ بھی روپے ہی ہیں، روپیس وہ بھی روپے ہی ہیں. لیکن 1000 روپے کمانے میں، 1000 ڈالر کمانے میں زمین و آسمان کا فرق نہیں ہے کیا بھائی؟ ارے بھائی ہے نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے 1000 روپے تو کیا بولیں گے؟ 1000 روپے، 1000 ڈالر کی بات کی. وہ یہاں دیکھے تو آواز بھی بلند ہو رہی ہے، بہو بھی اوپر جا رہی ہے، دماغ بھی چڑھ رہا ہے. کیا بات ہے؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نیکی کو نہ دیکھیں بلکہ نیکی کا وزن کو دیکھیں. روزے کی حالت میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا وزن ہمیں کیا پتہ؟ روزے کی حالت میں جو سنتیں، جو نفل، جو سجدے، جو تلاوتیں، جو ذکر و اذکار جو کرتے ہیں ہم، جو خدمات ہمارے خواتین تو اللہ اکبر جو خدمات کرتی ہیں، اس خدمات کا کوئی بدلہ نہیں سوائے اللہ کے. روزے خود اللہ اس کا بدلہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ روزے میں خدمت، ابھی آلریڈی خدمت سے خدا ملتا ہے تو خدا کی ہر خدمت پر اللہ تعالیٰ کی کتنی قربت، کتنی عنایت اور کتنی اللہ کے طرف سے خصوصی رحمت ہمارے مستورات پر نازل ہوتی ہوں گی. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کیا بھائی؟ اس لیے ہم لوگ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، یہ جنم کی عادت، وہ پہلی تراویح کو دکھتے نا، پھر بندی کی رات کو دکھتی ہیں. سو یہ پہلی تراویح کے جو آتے ہیں وہ سب اکثر تماشائی رہتے ہیں. دوسرے دن جاتے کم لوگ. ویسا نہیں، نیت کرو انشاءاللہ آج ہمارا قرآن شروع ہوا، انشاءاللہ ختم تک پورے آئیں گے. کیا جی وہاں جگہ نہیں، وہاں بیٹھنے جگہ نہیں، وہاں بھائی سب جگہ. حرم میں کیسا ہے؟ حرم میں محترم میں کئی نمازیں ہم لوگ پیٹھ پر سجدہ کیے ہیں، دونوں ٹانگوں کے بیچ میں چھوڑا لیا سر میں. کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ارے بھائی وہ کیا ہے، وہ ریاض الجنہ میں عصر کی نماز تو پہنچ گئے. چلو بھائی بڑی مشکل سے عصر کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز میں لا حول ولا قوہ لا محالہ میں یہ کس نہیں، پورے ریاض الجنہ والے ٹانگیں کے بیچ میں سجدہ کرے. سو اب ٹانگ کے ہوئے سجدہ تو کر لیے، اب سامنے والا اٹھ کو بیٹھتا سو کیسا؟ وہ بولو بڑا ہنگامہ. وہ ہنگامے کی نماز جو ہم نے ادا کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے. اتنی تکلیف ہو رہی کیا یہاں؟ اتنی تکلیف ہو رہی کیا؟ نہیں ہو رہی. میں اس لیے اب بھی سوچ رہا تھا آٹو میں کیسا ہمارے مستورات بیٹھتی، آ جاؤ ماں پروانی، آ جاؤ ماں پروانی، رو ہلو گھس ہٹ کو
ہاں 3 جنے بیٹھنے آٹو میں 6 جنے بیٹھتے نہیں ویسا کیا پھسار لے بیٹھنا سننی یہاں پھسار لے بیٹھ جاؤ کو جگہ نہیں تو ذرا ایڈجسٹ کر کو بیٹھو بھائی ایڈجسٹ کر. آئے کتنی 4-5 بہنیں واپس چلی گئیں جب ایڈجسٹ کر کو ہمیں جگہ نہیں دے سکتے تھے. ارے بھائی ایک صف میں 7-8 لوگ رہتے ہیں ذرا ایڈجسٹ کر آؤ بہن تمہیں بیٹھو. ہم لوگ آرام سے گئے کہ رجسٹر سلطنت میں بیٹھے سکا بیٹھے رہتے. اکرام نماز میں کیا کرنا چاہیے بولو اکرام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سحری اور افطاری وقت پر کریں ٹھیک ہے بھائی. سحری انلیمیٹڈ نہیں لمیٹڈ کریں. افطاری بھی کل کچھ ضروری باتیں میں سحری افطاری کے سلسلے میں بتاؤں گا. صبح پہلی افطاری ہے جیسا آپ حضرات اپنی طبیعت چاہے کر لیجئے. انشاءاللہ پہلا دن اسکول میں بھی رخصت دے دیتے ہیں بیڑ ہنگا رہا تو بھی کیا بھی حرج نہیں کہ پہلا دن نیا بچہ نیو ایڈمیشن بول کو کیا کرتے ہیں ان سے رخصت ڈالتے ہیں. تو صبح سے آج نیو ایڈمیشن ہے ہمارا تراویح میں بھی روزے میں بھی سحری میں بھی افطاری میں بھی. یہ ایک دن ہم نے چھٹی صبح انشاءاللہ ادب کے ساتھ آداب بیان کیے جائیں گے. انشاءاللہ اس کے مطابق ہم کارروائی کریں گے. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق. ہاں خیال رکھو